اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ السلام۔ جی حاضرین، سامعین، ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ جو ہے غسل کیسے کریں گے، یعنی زندہ آدمی جو ہے وہ غسل کیسے کرے گا، اس کا کیا طریقہ ہے، کب کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی مکمل ڈیٹیل اور ہسٹری میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ نے وہ زندوں کو غسل کرنے کے متعلق دیکھنا ہے تو میری پچھلی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مردوں کو جو ہے غسل کیسے دیا جاتا ہے، یعنی غسل میت، اسی طرح غسل دینے کے بعد کفن میت کو کفن کیسے دینا چاہیے، اسی طرح جنازہ میت، دفن میت وغیرہ، اس کے جو مکمل مسائل ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اور ہمیں سیکھنے بھی چاہیے۔ اور پہلے تو یہ ہے تمہیدی باتیں، اس سے اصل ٹاپک اور مضمون شروع کرنے سے پہلے جو ہے چند تمہیدی باتیں سمجھ لیں، ہمیں سیکھنی چاہیے یہ چیزیں، کیونکہ اور اس سے پہلے جو ہے نا ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے، اس دار فانی سے چلے جانا ہے، اس لیے ہمیں اس آخرت والی آخری زندگی جو لمبی زندگی ہے، طویل زندگی ہے اور دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اس کے لیے کیا کمایا اس زندگی کے لیے، تو اس لیے ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں ان مسائل کا بھی، دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے پوری مکمل دین کے مسائل کی معرفت ہو۔ تو اسی طرح میں جو ہے اس دین کے متعلق، دنیا کے متعلق جو ہے آپ کے لیے اچھی ویڈیو لاتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز، اگر میرے مضمون آپ کو پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، میری ویڈیو کو لائک اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس لیے جو ہے نا سب سے پہلے جب میت کو غسل دینا ہے، اس کو کیا طریقہ ہے، میت کا غسل دینے کا کیا طریقہ ہے، اور میت کو غسل دینا کیا فرض ہے یا سنت ہے، یا اس کا کیا طریقہ ہے، یعنی اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے محلے میں سے، علاقے میں سے چند افراد بھی اگر اس کو ادا کر دیں تو باقیوں کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی چند بندے بھی ایک جو ہے غسل کرا دیں گے تو باقیوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ تو اس کے غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا میت کو تختے پر لٹایا جائے، جس کے اوپر پھٹے پر، جس کے اوپر غسل دیا جاتا ہے، میت کو اس پھٹے پر، اس جو ہے نا تختے پر لٹا دیا جائے، اس کے اوپر جو ہے ایک بڑی چادر بچھا دی جائے۔ چادر بچھانے کے بعد اس کے جو ہے کپڑے جو میت نے پہنے ہوئے ہیں وہ آپ نے اتار دینے ہیں۔ اتارنے کے بعد آپ نے میت کا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سہارا دے کر پیچھے سے سہارا دے کر میت کو بٹھا دینا ہے۔ میت کو بٹھانے کے بعد آپ نے اس کے شکم یعنی پیٹ پر آپ نے اس کو تھوڑا سا ملنا ہے۔ ملنے کے بعد جو اس کی جو ہے نا نجاست و غلاظت نکلے وہ آپ نے صاف کر دینی ہے، یعنی کسی کپڑے سے بھی صاف کر سکتے ہیں، اور اسی طرح پانی سے بھی اس کو آپ استنجا کرائیں گے، جس کو کہتے ہیں استنجا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پر جو ہے کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی دستانہ وغیرہ، کوئی شاپر وغیرہ چڑھا کر کیا کرنا ہے، میت کو استنجا کرانا ہے، یعنی کہ شکم ملنے کے بعد، پیٹ ملنے کے بعد آپ میت کو کیا کرائیں گے، استنجا کرائیں گے۔ استنجا کرانے کے بعد اب میت کو اس طرح وضو کرانا ہے۔ وضو کرانے کا طریقہ کیا ہے، پہلے روئی گلی کر کے اس کے دانتوں اور مسوڑوں پر مار دیں گے اور ناک میں پھیر دیں گے وہ گلی کر کے۔ اس کے بعد آپ میت کا چہرہ دھوئیں گے، چہرہ دھونے کے بعد میت کے بازو کونیوں تک دھوئیں گے،
اور دھونے کے بعد اس کا آپ مسح کریں گے، ایسے چوتھائی سر کا مسح کریں گے۔ مسح کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کے پاؤں دھو دیں گے۔ یہ کیا ہوا میت کا وضو۔ اب میت کا وضو کرانے کے بعد اب آپ نے اس کو غسل کیسے دینا ہے اور اس کس پانی سے دینا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی حسب مواقع، جیسے سردیوں میں تھوڑا نیم گرم پانی ہوتا ہے، اس طرح آپ نے نیم گرم پانی کر لینا، اس میں جو ہے آپ نے بیری کے پتے ڈال دینے ہیں، اور بیری کے پتے ڈالنے کے بعد حسب مواقع یعنی موسم کے اعتبار سے آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا ہے، اور صابن وغیرہ اور شیمپو وغیرہ آپ خود جو مناسب سمجھے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے میت کو غسل اس طرح دینا ہے کہ آپ نے پہلے میت کا سر دھونا ہے۔ میت کا سر دھونے کے بعد آپ میت کو جو ہے بائیں کروٹ پر آپ اس کو میت کو لٹا دیں گے، بائیں کروٹ پر آپ اس کو کر دیں گے۔ بائیں کروٹ پر کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو ہے نا سر سے لے کر نیچے پاؤں تک آپ نے پانی ڈالنا ہے، یعنی سر سے لے کر نیچے پاؤں تک کیا کرنا ہے، بائیں طرف لٹانے کے بعد دائیں طرف کیا کرنا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کیا کرنا ہے، پانی آپ نے بہانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ پانی بہانا ہے تاکہ دوسری جو کروٹ ہے، بائیں کروٹ ہے، اس تک پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح پھر آپ نے اس کو دائیں کروٹ پر لٹانے کے بعد آپ نے جو ہے بائیں کروٹ پر پانی بہانا ہے، ڈالنا ہے سر سے لے کر پاؤں تک۔ یہ 3 دفعہ آپ کریں گے۔ 3 دفعہ کرنے کے بعد آخر میں میت کو جو ہے بائیں کروٹ پر لٹا کر اس کے اوپر مشک ملا جو پانی ہے، مشک ملا، اس کو کیا بولتے ہیں، مشک کافور وغیرہ کچھ نام بولتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ آپ نے ڈال کر اس کے اوپر جو پانی ہے وہ بہا دینا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا میت کا غسل دینے کا طریقہ۔ اس کے بعد میت کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے، میت کو کفن کیسے پہنائیں گے۔ تو میت کے کفن پہنانے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ میت کے جو کپڑے ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ اگر جو مرد ہے تو اس کے 3 کپڑے ہیں، اگر عورت ہے تو اس کے 4 کپڑے ہیں۔ مرد کے لیے جو 3 کپڑے ہیں وہ اس کا عربی میں نام بھی ہے اور اردو میں بھی، اور جو ہے پنجابی میں بھی کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا نام یہ ہے کہ قمیص، شلوار اور جو چادر ایک بڑی، یہ مرد کے کپڑے ہیں، قمیص، شلوار اور چادر۔ آپ اس کو کرتا بھی بولتے ہیں، اس کو ازار بھی بولتے ہیں، اس کو لفافہ بھی بولتے ہیں۔ آپ ایسے اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لو کہ اس کو قمیص، شلوار اور ایک بڑی چادر، یہ کیا ہوئے مرد کے کفن کے کپڑے۔ اسی طرح عورت کے جو کپڑے ہیں وہ 5 ہیں، ان میں سے 3 تو یہی ہیں، یعنی قمیص، شلوار اور چادر، اور ایک جو ہے اوپر جو ہے سر کا دوپٹہ، اس کے لیے ایک اضافی کپڑا ہوگا، اور ایک اس کا سینے بند ہوگا بڑا کپڑا۔ یہ اس کے جو عورت کی ہے اس کے یہ 5 کپڑے ہوئے۔ یہ میت یعنی مرد کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے 5 ہیں، اور عورت میں 2 اضافی یہ ہیں کہ ایک سر کا دوپٹہ اور ایک بڑی چادر۔ یہ کیا ہوا عورت کے کفن کے کپڑے اور مرد کے کفن کے کپڑے۔ اب اس کو پہنانا کیسے ہے، اس کو پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مرد کو غسل دے لیں گے، اس کو آپ نے قمیص پہنا دینا ہے۔ وہ قمیص چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہوتا ہے، یہ گردن سے لے کر پاؤں تک قمیص، بڑا قمیص ہوتا ہے، وہ کفن ملتے بھی ہیں، تو آپ ادھر سے لے لیں، تو اس کو جو ہے وہ پاؤں تک قمیص ہوتا ہے، آپ نے اس کو میت کو ادھر تختے پر پھٹے پر ہی وہ قمیص پہنا دینا ہے۔ قمیص پہنانے کے بعد آپ نے ساتھ جو چارپائی رکھ دینی، اس کے اوپر ایک بڑی جو چادر میں نے کہی تھی وہ بچھا دینی ہے، کفن والی بڑی چادر جس کو لفافہ بولتے ہیں، وہ بچھا دینی ہے۔ اس کے اوپر آپ نے ازار یعنی شلوار بچھا دینی ہے۔ شلوار بچھانے کے بعد آپ نے میت کو ادھر سے اٹھانا ہے پھٹے سے، اور آپ نے اس چارپائی کے اوپر رکھ دینا میت کو۔ رکھنے کے بعد آپ نے ازار کو بند کرنا ہے۔ ازار کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا بائیں جو ہے پہلو وہ بند کریں گے، اس کے بعد دایاں پہلو بند کریں گے، یعنی بائیں سائڈ جو ہے وہ نیچے آئے گی، دائیں سائڈ جو اوپر آئے گی۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے مرد کا جو اوپر چادر بڑی ہوتی ہے لفافہ، آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور دونوں طرف سے گرہ لگا دینی ہے۔ یہ ہوا مرد کے کفن دینے کا طریقہ۔ اسی طرح عورت کو کفن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے پہلے قمیص پہنا دیں گے۔ قمیص پہنانے کے بعد آپ نے وہ چارپائی کے اوپر ایک بڑی چادر بچھا دینی ہے،
اس کے اوپر آپ نے وہ سینے بند والا جو بڑا کپڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے بچھا دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ازار شلوار بچھا دینی ہے۔ شلوار بچھانے کے بعد آپ نے ادھر عورت میت جو ہے اس کو آپ نے کفن پہنا کر، وہ عورتیں ہی عموماً جو ہے کرتی ہیں اور کرنا بھی عورتوں کو چاہیے، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس عورت کو چارپائی کے اوپر رکھنا ہے۔ چارپائی کے اوپر رکھنے کے بعد آپ نے اس کا پہلے ازار بند کرنا، یعنی بائیں طرف سے دائیں طرف پر، یعنی دائیں طرف والا جو پہلو ہے وہ اوپر ہے، اسی طرح وہ بند کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ازار جو ہے وہ بند کرنی، ازار بند کرنے کے بعد سینے بند کرنا ہے، جو کپڑا ہوتا ہے ایک بڑا کپڑا ہوتا ہے آپ نے اس کو بند کرنا ہے۔ اس کو بند کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے جو میت کے عورت کے جو بال ہیں وہ ادھر دونوں طرف سے کر کے یہاں سینے پر آپ نے ڈال دینے ہیں۔ سینے پر ڈالنے کے بعد آپ نے عورت کو دوپٹہ کرا دینا ہے۔ دوپٹہ کرانے کے بعد اس کی بھی یہی ترتیب ہوگی، یعنی بائیں سے دائیں طرف اس کو بند کرنا ہے۔ بند کرنے کے بعد اوپر جو ایک بڑی چادر رکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے دونوں طرف سے گرہ لگا دینی، اور مناسب یہی ہے کہ درمیان میں بھی ایک گرہ عورت کے کفن میں لگا دی جائے تاکہ ہوا کے راستے سے وہ کفن وغیرہ کھلے نہیں۔ تو یہ کیا ہوا میت کو کفن دینے کا طریقہ۔ اب آگے نمبر آتا ہے میت کا جنازہ۔ میت کا جنازہ، میت کا جنازہ جو ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اس کو بھی چند آدمی اگر ادا کر دیں تو باقیوں کی طرف سے کیا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور جنازہ کے لیے جو ہے اس کے لیے پہلے نیت ہوتی ہے، نیت کرنے کے بعد اس کے بعد پھر تکبیریں پڑھنی ہوتی ہے، ثنا پڑھنی ہوتی ہے اور دعا پڑھنی ہوتی ہے اور درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ اس کی مکمل ترتیب جو اس طرح ہوگی، پہلے نیت کریں گے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ کیا ہوگی؟ نیت۔ یعنی جب کیا کریں گے، یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ زبان سے بھی نیت کر سکتے ہیں، دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں فلاں جنازہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ نیت مکمل دل میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد جو ہے اس نماز میں کوئی سجدہ وغیرہ نہیں ہوتا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا۔ کھڑے ایسے کہنا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد پھر آپ نے پہلی تکبیر ہے یہ، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا وہی آپ نماز والی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ وجل ثناؤک والا لفظ جو ہے نا یہ اضافی ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یعنی وجل ثناؤک والا لفظ جو ہے نا وہ آپ نے اضافہ کرنا ہے، باقی وہی ہے وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ پہلی تکبیر کے بعد پڑھنے کے بعد امام پھر کہے گا اللہ اکبر۔ ہاتھ امام نے بھی نہیں کھڑے کرنے، آپ نے بھی نہیں کھڑے کرنے، بس جب امام کہے گا اللہ اکبر آپ نے ہاتھ باندھے آپ نے دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کے لیے آپ وہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ یہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے تیسری تکبیر کے بعد امام پھر کہے گا اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھانے، نہ امام نے اٹھانے، اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعا للمیت کرنی ہے۔ وہ بڑی دعا جو مرد و عورت کے لیے، بالغ مرد و عورت کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ آپ نے تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھی تکبیر کے بعد جب امام چوتھی تکبیر کہے گا اللہ اکبر چوتھی دفعہ کہے گا تو آپ نے سلام پھیر دیں۔ جب امام چوتھی تکبیر کہے گا امام بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے بھی پیچھے سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ بالغ مرد و عورت کے لیے کیا ہے؟
जनाजे का तरीका, उसमें बड़ी दुआ पढ़ते हैं। अगर नाबालिग बच्चा हो या नाबालिग बच्ची हो तो उसके लिए जो दो छोटी छोटी दुआएं हैं, यानी तीसरी तकबीर के बाद जो है अगर नाबालिग बच्चा हो तो उसके लिए आपने पढ़ना अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। और अगर नाबालिग बच्ची लड़की हो तो उसके लिए आपने पढ़ना अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़आ। यानी ये तीसरी तकबीर के बाद आपने पढ़ना है। यानी इन दुआओं को आप अच्छी तरह याद करें। इसके पढ़ने के बाद ये हो गया जनाजा। अब जनाजे के बाद किसी किस्म की कोई दुआ नहीं। दुआ क्योंकि जनाजे के अंदर हो गई है, जनाजे के अंदर ही दुआ हमने मांग ली है मैयत के लिए, जो अल्लाह ताला से मांगनी थी हमने जनाजे के अंदर ही दुआ मैयत के लिए मांग ली। जनाजे के बाद किसी किस्म की इज्तिमाई दुआ नहीं, ये दुआ होगी। अब इसके बाद आपने मैयत को दफन करना है, और दफन करने में जितना हो सके जल्दी करनी है, इसमें ताख़ीर नहीं करनी। तो मैयत को आपने दफन करने का तरीका क्या है? दफन करेंगे आप जब मैयत को कब्र में उतारेंगे तो उस वक़्त आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। और जब इसको मैयत को कब्र में उतारेंगे उस वक़्त ये पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। और मैयत का जो चेहरा है आपने किबले की तरफ कर देना है। मैयत का चेहरा किबले की तरफ कर देना है, और किबले की तरफ कर देने के बाद आपने उसके ऊपर जो हस्बे तरतीब आपने कब्र मुकम्मल करनी है। और कब्रें जो हैं वो ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, ना कब्रें पुख्ता होनी चाहिए और ना इमारत बड़ी होनी चाहिए। बस कब्रें वो छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा मिट्टी ऊपर नहीं डालनी चाहिए, पूरी कब्र बनानी चाहिए। और उसके ऊपर ज़्यादा इमारत वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल ममनू है, हराम है, इस तरह नहीं करना चाहिए। सिर्फ कच्ची कब्र होनी चाहिए। और उसके बाद जब कब्र बनाएंगे तो उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। तो उस वक़्त जब पहली दफ़ा आप दोनों हाथों में मिट्टी लेकर कब्र के ऊपर फेंकेंगे तो पढ़ना मिनहा खलकनाकुम। जब दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो फिर डालेंगे मिट्टी, तो फिर पढ़ेंगे वफ़ीहा नुईदुकुम। जब तीसरी दफ़ा आप मिट्टी डालेंगे तो फिर पढ़ेंगे वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो ये मिट्टी डालने का तरीका हुआ। ये तमाम मसाइल मैंने बड़ी कोशिश की है कि लंबे ना हो, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। इसमें अब मैंने अपनी पूरी कोशिश की है ताकि आपको मुकम्मल समझा सकूं। अगर जो है कोई बात समझ ना आई हो या सबकत लिसानी की वजह से आगे पीछे हो गई हो तो आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। और बाकी जो है अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। तो इसी तरह मैं जो है इस दीन के मुतल्लिक़, दुनिया के मुतल्लिक़ जो है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़, अगर मेरे मज़मून आपको पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को लाइक और मेरी वीडियो को शेयर भी करें।